الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 31 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ اس سے جو پہلے 1 سے لے کر 30 تک جو ہمارے ویلاگز تھے ناظرین کرام، اس میں ہمیں سرور کونین کی پیدائش سے لے کر ہجرت مدینہ تک ہم نے جو ایک ان کے زندگی کی باب کا جو تکمیل کی تھی، یعنی مکی دور کی تکمیل ہوئی تھی۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ابھی چونکہ یہ ہمارا اصلی موضوع تھا کہ درود و سلام کی فضیلت، اہمیت، برکات اور اس کے فیوز، اس پر ہم نے گفتگو کرنی تھی۔ لیکن چونکہ جس پر درود پڑا جاتا ہے وہ شخصیت سرور کونین کی تھی، تو پھر اس ضمن میں ہم نے رسول کریم کی زندگی کو پیدائش سے لے کر ہجرت تک ہم نے ڈسکس کیا۔ تو آج ہم ویلاگ نمبر 31 میں اپنے اصلی موضوع میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس بارے میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، لفظ درود جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اور اس درود کا مطلب ہے دعا، یعنی دعا کرنا۔ اور سلام جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سلامتی کے، یعنی ہم اللہ رب العالمین سے سلامتی اور سرور کونین کے لیے جو ہم دعا طلب کرتے ہیں، اس بات کی ایکنالج کرتے ہیں، اس بات کو کہ سرور کونین نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے سخت سے سخت مشکلات جو ہے ان کا سامنا کیا، ان کو برداشت کیا، لیکن ہمت اور حوصلہ نہیں ہارا، اور اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی خلقت کو اس پر بحث کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے اوپر انہوں نے ساری عمر اپنا کام کیا۔ تو ناظرین کرام، درود و سلام کی جو اہمیت ہے یہ اتنی بڑی اہمیت ہے ناظرین کرام، اگر اس میں بالتفصیل ہم اس پر گفتگو کریں تو یہ ہفتوں بھر یہ ٹاپک جو ہے ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن انشاءاللہ اس میں بھی ہم پارٹ وائز ہم اسی پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ ایک دن میں مکمل ہونے والا جو ہے وہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ سرور کونین سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ پر چوتھا ایسا درود پڑھوں اور باقی جو ہے دیگر میں ذکر و اذکار کروں تو آپ سرور کونین کیا فرماتے ہیں؟ تو سرور کونین نے کہا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لکم، جتنا چاہو تم پڑھو، لیکن اگر تم اور زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب پھر حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ پر آدھا ایسا میں درود پڑھتا رہوں اور باقی آدھا ایسا میں دیگر ذکر و اذکار کرتا رہوں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ تو سرور کونین نے فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لکم، تم جتنا چاہو پڑھو، لیکن اگر تم اس میں مزید اضافہ کر دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا، سب سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 2/3 ایسا میں آپ پر درود پڑھوں اور باقی اس کے علاوہ میں ذکر اذکار کروں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے پھر وہی بات کی، ما شئت فإن زدت فهو خیر لکم، تم جتنا چاہو پڑھو، لیکن اگر تم اس میں اور اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
پھر میں آپ پر ہر وقت سارا وقت یعنی درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم یہ کرو اے ابی، اگر تم یہ کرو تو تیرے سارے غم اللہ پاک دور کر دیں گے، سارے غم جو ہیں چھٹ جائیں گے۔ وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبَكَ، اور تیرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی اتنی رحمت ہے کہ اگر تم یہی کام اگر کرو، باقی کچھ بھی نہ کرو، تو پھر اللہ تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، تیری ساری پریشانیوں کو اور غموں کو بھی رب العالمین دور کر دے گا۔ ناظرین کرام، مسلم کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو شخص مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ رب العالمین اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 مغفرتیں نازل کرے گا، اس کے 10 درجات کو بلند کرے گا، اس کے اوپر رحمتوں کا یعنی اللہ رب العالمین دروازے کھول دے گا۔ پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، اے لوگو مجھ پر درود پڑھو، مجھ پہ درود بھیجو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، تم جب مجھ پر درود پڑھتے ہو تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے وہ درود جو ہے، اللہ رب العالمین وہ درود شریف جو تم پڑھتے ہو وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین مجھ پر پہنچا دیتے ہیں۔ فرمایا حیث کنتم، یعنی تم درود پڑھو تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ سرور کونین کی قبر مبارک کے قریب جا کر درود پڑھنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو دنیا میں، جس کونے میں بھی ہو، خواہ مشرق میں ہو، خواہ مغرب میں ہو، خواہ شمال میں ہو، خواہ جنوب میں ہو، دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ سرور کونین پر درود پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی پر وہ درود و سلام آپ کا پڑھا ہوا فرشتوں کے ذریعے اللہ کے نبی پر پہنچا دیں گے۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، اس سے بڑی اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور کیا ہوگی کہ جب سرور کونین نے یہ فرما دیا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تیرے سارے غم کے، فکر کے، پریشانیوں کے بادل اللہ پاک ان کو ختم کر دیں گے، تیرے غم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ اس سے بڑی ناظرین کرام اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے اس امت کے اوپر، اور کیا ہو سکتی ہے ناظرین کرام؟ ناظرین کرام، اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کون سے 4 مقامات ہیں کہ جن مقامات کے اوپر اللہ کے نبی پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، لازمی ہو جاتا ہے کہ جب وہ مقام آئیں گے تو آپ کو اللہ کے نبی پر درود پڑھنا ہے، فرض ہو جاتا ہے آپ پر پڑھنا۔ نمبر 1، جب بھی آپ کے سامنے یا آپ کی کانوں کی سماعت کے ساتھ سرور کونین کا اس میں گرامی آ جائے، ٹکرا جائے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی نام آ جائے تو آپ پر درود پڑھنا واجب ہے، لازم ہے، واجب ہے، آپ نے سرور کونین پہ درود پڑھنا ہے اس وقت۔ ناظرین اکرام، دوسرے نمبر پہ جب آپ نماز میں بیٹھ پڑھتے ہیں، نماز کی تشہد میں،
نماز کی تشہد میں ثنا کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کونین کے اوپر درود پڑھنا جو ہے یہ آپ پر فرض ہے اور لازم ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی. آپ کی نماز قبول اللہ پاک نہیں کریں گے جب تک آپ سرور کونین کے اوپر درود شریف نہیں پڑھیں گے. یہ دوسری ہوگی. اور تیسرا مقام جو ہے وہ نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے اندر آپ نے سرور کونین پر درود پڑھنا ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کا وہ جنازہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے نزدیک. چوتھا مقام ناظرین کرام، اس کو مسند احمد نے اور مستدرک حاکم نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب آپ لمبی محافل میں، مجالس میں یا دروس درس و تدریس میں یا کوئی کانفرنسز ہو رہی ہیں اس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان مجالس کے اندر جو ہے وہ سرور کونین پر درود پڑھنا لازمی ہے. اختتام پر پڑھیں، اس کے شروع میں پڑھیں. شروع میں سب سے افضل ہے اللہ کے حمد و ثنا کے بعد سرور کونین پہ درود پڑھنا. ٹھیک ہے، یہ انتہائی یہ بھی لازمی ہے اور یہ فرض ہے پڑھنا. اور جو یہ ان مقامات پر نہیں پڑھے گا تو وہ اس کی چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس کو قابل قبول نہیں کریں گے. ناظرین کرام، آج یہاں پر رکتے ہیں تاکہ یہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے اور آپ کو سننے میں اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم اس سے فردر آگے گفتگو کریں گے درود و سلام پر. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.